الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا وبالقرآن والحدیث قدوة واماما. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بعض کام وہ انفرادی ہوتے ہیں اور بعض کام اجتماعی ہوتے ہیں. انفرادی کام اس کا اپنا ایک حکمت ہے اور اجتماعی کام کی اپنی برکات ہے. بعض مرتبہ اکیلا بندہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر سب لوگ اکٹھے ہو جائے اور اتفاق اور اتحاد سے کوئی کام کر لے تو وہ جلدی بھی ہو جاتا ہے, اچھا بھی ہو جاتا ہے. اب نماز ہم پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, تو یہ انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے. جس طرح ہم کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ ان سب میں کوئی اللہ والا جب یہ الفاظ کہیں گے یا اللہ اس کو بخش دے تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تمام کی مغفرت فرمائیں گے. حج کے موقع پہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم جمعے کے دن بھی اجتماع کرتے ہیں. جمعے کے دن بھی اجتماع. عام نمازوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مسجد میں زیادہ نہیں ہوتے, لیکن جمعے کے دن الحمدللہ جو لوگ آپ پورے ہفتے نظر نہیں آتے وہ جمعے کے دن نظر آ جاتے. تو جمعے کے دن بھی اللہ رب العزت نے اس کو سید الایام
یعنی دنوں کے سردار کس کو بنایا؟ جمعے کو. اور مسلمان جب صحابہ نے دیکھا کہ کوئی ہفتے والے دن کو اپنا عید مناتے ہیں، کوئی اتوار والے دن کو اپنا عید مناتے ہیں، تو کیا فرمایا کہ تمہارے لیے جمعہ کیا ہے؟ عید کا دن. اس طرح عیدین، دو عیدوں میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، تو اس میں برکات، فضائل، انوارات وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اب جمعے کی بہت سے فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں، لیکن آج جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ ہے جمعے کے بارے میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، سارے دنوں میں سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہو رہا ہو یا سورج طلوع ہوتا ہو، یوم الجمعہ. وہ کون سا دن ہے؟ دوبارہ بولو، وہ کون سا دن ہے؟ جمعے کا. فیہ خلق آدم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جمعے کی ہوئی. آدم علیہ السلام کی پیدائش کون سے دن ہوئی؟ وفیہ ادخل الجنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک ہیں. اور جمعے والے دن جنت میں داخل کیے گئے. آدم علیہ السلام کو کون سے دن میں داخل کیے گئے؟ وفیہ اخرج منہا، اور جمعے والے دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے اور انسانیت کی ابتدا ہو گئی. اور لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی. لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم الا فی یوم الجمعہ، مگر جمعے والے دن. قیامت کون سے دن قائم ہوگی؟ جمعے والے دن. تو یہ خاصیت، فضیلت، عظمت یہ جمعے کے دن کو حاصل ہے جو اور دنوں کو حاصل ہو نہیں. اب جمعے کا دن آ گیا، اب ہم کیا کریں؟ جب آپ دیکھتے ہیں کوئی مہمان آتا ہے، کوئی بڑا آتا ہے، تو پھر ان کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھا جاتا ہے. تو اسی طرح جب جمعہ آتا ہے تو اس کے بھی کچھ آداب ہے تاکہ ہم ان کا خیال کریں، تو جتنے بھی برکات ہیں جمعے کے وہ ہمیں بھی نصیب ہو. ایک اور حدیث ہے، عن اوس ابن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا دن ہے؟ جمعہ والا دن. فیہ خلق آدم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جمعے کو ہوئی. وفیہ قبض، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جمعے والے دن ہی موت آئی. وفیہ النفخۃ، اور جمعے والے دن سور پھونکا جائے گا. وفیہ الصاعقۃ، اور تمام مخلوق پر جو بے ہوشی طاری ہوگی وہ بھی جمعے والے دن ہوگی. وہ کون سا دن ہوگا؟ جمعے کا دن ہوگا. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتیوں کو آرڈر کر رہا ہے، حکم کر رہا ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، مجھ پہ درود زیادہ بھیجو، مجھ پہ درود ہو ہر دن بھیجنا چاہیے. ہفتے کے 7 کے 7 دن درود شریف ہو پڑھنا چاہیے، درود و سلام
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کی یہ فضیلتیں بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ اسی دن خاص طور پر مجھ پہ کیا کرو، درود شریف کی کثرت کیا کرو، درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا جو درود ہے وہ مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، فلاں بندہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، فلاں بندہ کون سے ملک میں ہے، کون سے گاؤں میں ہے، کس علاقے میں ہے، کون سے ورکشاپ میں ہے، کیا کام کر رہا ہے، اور اپنے زبان سے کیا بول رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو تمہارے جو بھی درود شریف تم پڑھو گے وہ مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ قالو، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ عَرِمْتَ، اے پیارے محبوب، ہمارے جو درود ہے وہ تمہارے اوپر کیسے پیش کیے جائیں گے حالانکہ آپ تو ذرہ ذرہ ہو چکے ہوں گے، موت کے بعد، دفنانے کے بعد آپ تو مٹی سے مٹی ہو چکے ہوں گے، تو ہماری درود شریف ہم پڑھے وہ کیسے پیش کیے جاتے؟ قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے زمین پر، مٹی پر، کہ وہ انبیاء کے جسم کو کوئی نقصان پہنچائے۔ جیسے دنیا میں صحیح سالم، اسی طرح قبر میں بھی صحیح سالم، کوئی بھی نقصان یہ مٹی اور زمین نہیں پہنچا سکتی۔ تو مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ باقی 6 دن درود شریف نہ پڑھو، کیا کہا؟ فَأَكْثِرُوا، تم تو میرے اوپر درود شریف بیچتے ہو لیکن جمعے والے دن کثرت زیادہ کرو، جمعے والے دن زیادہ پڑھا کرو۔ اور مقصد کیا ہے کہ تمہارا جو درود شریف ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو جمعہ ہے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، تو اس کے کیا آداب ہے؟ تو ایک ادب یا ایک عمل کہہ لے، ایک فعل کہہ لے، جمعے والے دن جو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق، حدیث کے مطابق، وہ کیا ہے؟ درود شریف۔ وہ کیا ہے کہ جمعے والے دن درود شریف کی کیا کرو؟ کثرت۔ اب جس طرح شب قدر، لیلۃ القدر میں کوئی عبادت کرتا ہے، وہ رات جس کو نصیب ہو جاتی ہے 80 سال عبادت کے برابر ہے۔ اسی طرح جمعے یہ سال میں ایک رات ہے، سال میں ایک رات ہے، کوئی کہتے ہیں اچھی رات، خشبہ، اور 7 دنوں میں، ہفتے میں جمعے کا جو دن ہے اس میں بھی ایک ساتھ ایسا ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ اللہ سے مانگے اللہ رب العزت فوراً اسی وقت عطا کر دیتے ہیں۔ وہ قبولیت کی گھڑی، وہ کون سی گھڑی ہے؟ حدیث سن لے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجمعۃ لساعۃ، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ، کہ جو بھی ایک مسلمان بندہ اس میں وہ کوئی چیز مانگتا ہے، کچھ بھی مانگتا ہے اللہ سے، اللہ وہ اسی کو عطا کر دیتا ہے۔
ابھی وہ یہ وقت کون سا ہے؟ ایک گھڑی کہا پورا دن. تو اکابرین امت علماء یا محدثین، ایک قول تو یہ ہے کہ جس وقت جمعے والے دن امام منبر پر جائے خطبے کے لیے، وہاں سے لے کر نماز کے اختتام تک یہ وہ وقت ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی بھی مسلمان جب اللہ سے کچھ ہو مانگتا ہے اللہ فوراً. اور بعض علماء سے میں نے یہ سنا ہے کہ یہ جو دو خطبوں کے درمیان میں وقفہ ہے، امام صاحب بیٹھتا ہے، تو اب کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے، اب وقت مختصر ہوتا ہے. تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ والی دعا اس میں مانگ لیا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور ہمیں جہنم سے بچا لے. تو یہ جامع اور مانع دعا ہے، مختصر بھی ہے، اور امام جب بیٹھتا ہے دو خطبوں کے درمیان میں پڑھا بھی جا سکتا ہے. اور ایک قول جو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، بہت بڑے محدث ہے، گزرے ہیں، کہ یہ جمعے والے دن عصر سے لے کر مغرب تک یہ وقت ہے، عصر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ وقت ہے کہ اس میں بندہ بیٹھے، درود شریف پڑھے. اکثر مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جمعے والے دن عصر کے بعد اکثر لوگ درود شریف پڑھتے، ذکر کریں، اور مراقبہ بھی کر سکتے ہیں. مراقبہ یعنی مواخذہ، اپنا محاسبہ کہ پورے ہفتے میں نے کیا کیا نیکیاں کی ہے اور کیا کیا برائیاں کی ہے. اگر برائیاں 10 ہے تو کوشش کرے کہ آنے والے ہفتے میں 10 نہ کروں، یک دم سارے ختم ہو جائے، 0 پہ آ جائے، یا 8 ہو جائے، 6 ہو جائے، تو آرام سے اس طرح ساری برائیاں بھی ختم ہو جائے گی. یا ہم نیکیوں میں کمزور ہیں، نمازیں 5 پڑھنی چاہیے، ہم نے 3 پڑھی ہے دن میں، یا 7 5 35 ہفتے میں 35 نمازیں ہیں، تو ہم نے 25 پڑھی ہے. تو ہم نے عصر کے بعد بیٹھ کے تھوڑا سا ذکر یاد کروایا اپنے آپ سے، اور اپنے آپ سے وعدہ کر لیا اور اللہ سے، یا اللہ توفیق دے، یہ جو اس ہفتے میں نے 25 نمازیں پڑھی ہے، آئندہ آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ میرا مکمل ارادہ ہے، یا اللہ آپ توفیق دے میں 35 کے 35 نمازیں پڑھوں. اور پوری امت کے لیے دعا مانگے ہدایت کی، بیماروں کے لیے صحت کی، جو عزیز اقارب مسلمان بزرگان دین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی، اور اپنے ذات کے لیے کہ وہ جس حال پہ ہے اس پہ خوش ہے تو استقامت کی دعا کریں، اگر ترقی چاہتا ہے تو ترقی کی دعا کریں. اور اکثر جگہوں پر میں نے دیکھا ہے جمعرات والے دن، یعنی جمعے کی رات اور جمعرات کا دن، درود شریف کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں زیادہ، اور وہ کھجور کی گٹیاں اور جو بھی لوگ آتے ہیں
پڑھتے ہیں، کسی نے 1 مرتبہ پڑھ لیا، کسی نے 1000 مرتبہ پڑھ لیا، کسی نے 100 مرتبہ پڑھ لیا۔ تو یہ گھروں میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ سال میں ہم کم از کم 3 دن ایسے مقرر کر لیں، یا 4 دن ہر 3 مہینے کے بعد، یا ہر 4 مہینے کے بعد 3 دن یا 4 دن، کہ ایک دن پورے سال میں ہم نے اپنے سارے عزیز اقارب کو اکٹھا کرنا ہے اور درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، اور سب درود شریف پڑھیں، جتنا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک دن ایسا مقرر کرے کہ جس میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ والا پڑھ لے، اور ایک دن ایسا مقرر کر دے جس پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سال میں 3 دن یا 3 دن لگاتار کر لے، یا 4 مہینے کے بعد ایک دن آ جائے۔ تو ان کی جو برکات ہے وہ ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن بہت زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جمعے والے دن یہ جو 3 اوقات ہے، ایک جب امام منبر پر بیٹھ جائے خطبہ شروع کر دے اور سلام پھیرنے تک، یہ جو وقت ہے یہ وہ وقت ہے جو قبولیت کا وقت ہے، یا جو 2 خطبوں کے درمیان میں وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے، یا عصر سے لے کر مغرب تک جو وقت ہے یہ کیا ہے؟ قبولیت کا وقت ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ یہ فلاں وقت ہے اور تعین کر دیتے، تو پھر حکمت کے خلاف ہوتا۔ پھر حکمت کے کیا ہوتا؟ سارے ہفتے لوگ جو مرضی کرتے پھرتے، اسی وقت کے لیے سارے اکٹھے ہو جاتے اور اب اپنی دعا وغیرہ کرتے اور پھر کہتے ہم تو قبولیت کا وقت ہم نے پا لیا، اب جو ہم مرضی دودھ کے دھلے ہوئے جو مرضی کرے۔ اس طرح لیلۃ القدر بتا دیا، رمضان میں ہے، آخری عشرے میں ہے، تاک راتوں میں ہے، لیکن رات نہیں بتائی کون سی ہے، ورنہ پھر ساری دنیا اسی رات میں جاگے رہے، باقی پورے راتوں میں جو مرضی کرے پھر۔ اللہ رب العزت ہمیں جمعے کی برکات بھی نصیب فرمائے، رمضان آ رہا ہے، رمضان کے جتنے برکات ہیں وہ نصیب فرمائے، اور لیلۃ القدر بھی نصیب فرمائے۔ اب یہ تو فضائل تھے۔ اب جو لوگ بغیر عذر کے سستی کاہلی سے جمعہ چھوڑتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت کتب منافقا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جمعے کی نماز بغیر عذر اور ضرورت کے چھوڑی وہ لکھ دیا گیا منافق۔ وہ کیا شمار ہوگا؟ دیکھو نا، خاص طور پر ہمارے لاہور میں، پنجاب میں، باقی دنوں میں مسجد میں کوئی نہیں ہوتا، لیکن جمعے والے دن اچھے کپڑے پہنتے، جانماز بھی ہاتھ میں ہوتا ہے اور مسجد بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ نشانی یہ ہے کہ منافق نہیں ہے، ایمان ہے۔ لیکن جو لوگ جمعے کی نماز بھی نہ پڑھے، گھر میں لیٹا ہوا ہے، فلاں مسجد میں نماز کس ٹائم ہے؟ 1 بجے، ابھی میں وہ 1:30 بجے والے پہ جاتا ہوں، وہ اس پہ وہ 2:30 بجے، اچھا میں ادھر چلتا ہوں، او ہو وہ نماز نکل گئی۔ تو سستی، وہ نماز ہی نصیب نہیں ہوتی جمعے کی۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام کا کیا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے بغیر عذر اور ضرورت کے جمعے کی نماز چھوڑی وہ منافق لکھ دیا گیا۔
اور لا یمحا ولا یبدل. پھر یہ جو منافق کا لفظ ہے نا یہ اس کے ساتھ لگا رہے گا, یہ مٹے گا نہیں. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 3 جمعے, جس نے 3 جمعے سستی اور کاہلی اور بغیر عذر اور ضرورت کے چھوڑے وہ منافق شمار ہوگا. اب جمعے والے دن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نئے کپڑے نہیں ہوتے, تو جو کپڑے بھی ہیں جس طرح عید کے لیے ہیں اس طرح جمعے کے لیے, جس کو اللہ نے طاقت دی ہے ہر جمعے کے لیے نیا جوڑا بنا لے, نیا سوٹ بنا لے. جس کا طاقت نہیں ہے وہ جو کپڑے ہیں وہ اچھی طریقے سے پاک صاف کر کے صاف ہو اور اس کو پہن لے, خوشبو لگائے جو بھی میسر ہو, گھر پہ تیل لگائے, مسواک کرے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو سنت ہے جمعے کے لیے. عن سلمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل رجل یوم الجمعۃ ويتطهر ما استطاع من طهر. غسل کر لے, کیا کر لے؟ غسل کر لے, اور تیل لگائے داڑھی کو, سر کو, خوشبو لگائے, اور پھر جب وہ چلتا ہے چلا جاتا ہے مسجد میں تو جو آدمی پہلے وہاں بیٹھے ہو اس کو ڈسٹرب نہ کرے, یا اگر سب بنی ہوئی ہو تو کسی کے کندھوں کو پھیلان کر نہ جائے, جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائے. اور اگر ٹائم ہے, وقت ہے, ابھی امام پاک نے کچھ شروع نہیں کیا تو سنت جتنا پڑھ سکتا ہے, جتنا نفل پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے. اور جب امام خطبہ شروع کر دے, جب امام کیا کر دے؟ خطبہ شروع کر دے, تو خاموشی کے ساتھ وہ خطبہ سنے, خاموشی سے وہ خطبہ سنے. یہ مسئلہ یاد رکھیے. اکثر لوگ خطبے میں باتیں کرتے تو دوسرا اس کو کہتے ہیں باتیں نہ کرو, خطبہ ہو رہا ہے. اس کے لیے وہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ یہ بھی نہ کہے کہ چپ کرو خطبہ ہو رہا ہے, وہ باتیں کر رہا ہے اس کو کرنے دو, آپ خاموش رہیں. جس طرح اسکول میں نا یا مدرسے میں کلاس میں بچے شور کر رہے ہو, شرارت کر رہے ہو, اور ٹیچر اچانک آ جائے تو ایک دوسرے پورے کلاس میں شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح اگر ایک کہتے ہیں وہ چپ کر, دوسرا کہے گا چپ کر, تیسرا کہے گا چپ کر, تو ماحول اور خراب ہو جائے گا. تو خطبے کو خاموشی سے سنیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک اس نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ رب العزت سب معاف فرما دیتے. کیا کرے؟ غسل کرے, خوشبو لگائے, تیل لگائے, مسواک کرے, وہاں پر جا کے کسی کو تکلیف مسجد میں نہ پہنچائے, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے, خاموشی سے خطبہ سنے. تو پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے بھی اس سے گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العزت سب کیا کر دیں گے. لیکن ایک مسئلہ یہاں یاد رکھے کہ اس سے وہ گناہ مراد ہے جس کا تعلق اللہ سے ہو. جس کا تعلق کس سے ہو؟ اور جس کا تعلق بندے سے ہو, وہ بندہ معاف کرے گا تو اللہ رب العزت معاف ہو کر دے. اور ایک ادب جمعے کا وہ یہ بھی ہے کہ اپنے ناخنوں کو کاٹے. جمعے والے دن کیا کرے؟ اپنے ناخن کاٹے. جمعے کے دن ناخن کاٹنا یہ سنت ہے.
وَيَقُصُّ شَارِبَهُ، اور اپنے یہ جو ہے نا مونچے یہ بھی صحیح کر لے، تراشے، قبل ان یخرج الی الصلاۃ، جمعے کی نماز جانے سے پہلے، جمعے کی نماز جانے سے پہلے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور بھی بہت سے ہیں، جو ایک حدیث اور سناتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر وہ سات ہو تو وہ روزمرہ کے کام کاج کے وقت پہننے جانے والے کپڑوں کے علاوہ جمعے کے دن کے لیے کپڑوں کا ایک خاص جوڑا بنا کے رکھ لے۔ اب دیکھو نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر جمعے کو نیا نیا جوڑا بناتے ہیں، وہ طاقت نہیں ہے تو ایک جوڑا خاص رکھ لے کہ میں جمعے کے دن کے لیے پہنوں گا، سفید رنگ ہو اور پاک صاف ہو، باقی دنوں میں دوسرا جوڑا پہنے اور جمعے کے لیے۔ تو یہ بھی سنت کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی سنت کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت رمضان شریف آ رہا ہے، ہمیں سب کو پورے کے پورے رمضان کے روزے صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام کو تراویح باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک وعدہ، لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو نیک بناؤ، لوگوں کو کیا کرو، لیکن چلو ہم الٹ کام کر لیتے ہیں، اگر ہم بھی نیک بنا لیں گے تو ہمارے لوگوں کے درمیان فرق کیا رہے گا، تو گناہگار بنا دیتے ہیں۔ وعدہ کرو، ہاتھ اٹھاؤ کہ اس رمضان میں اگر اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی تو ہم ایک قرآن مجید کا ختم ضرور کریں گے۔ ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ